اچھا علی صاحب، آپ یہ بتائیں کہ کون سا یادگاری میچ جو آپ کو بھی، آپ جب لیٹتے ہو گے سر آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے سوچوں میں گم ہو جاتے ہو کہ یار فلاں میچ میں نے اچھا کھیلا تھا، اس میں یہ کارکردگی کی تھی، تو ایسا کون سا میچ ہے جو آپ کو، آپ کے لیے گولڈن میموری آپ کی ہوگی؟ جیکماباد میں فائنل ہوا تھا. جی جی فائنل میں آل بلوچستان تھا. آل جی، بلوچستان ٹورنامنٹ پر جو میں نے 5 گول کیے تھا. 5 گول؟ جی یہ آپ خود ہی اکیلے کھیل رہے تھے نیٹ میں، یا کوئی ٹیم بھی تھی آپ کے سامنے جو 5 گول آپ نے؟ نئی ٹیم بھی تھی. اچھا، کون سی ٹیم تھی وہ؟ اچھا ٹیم تھا پاک ہزارے اسی طرح جس میں مختلف ڈپارٹس کے لڑکے انٹرنیشنل پلیئرس بھی کھیلے. اچھا، جی جیکم آباد. جی اور گرمی کا موسم، جی گرمی کا موسم بھی. اور پھر یہ بھاگنا دوڑنا، یہ تو اور پسینے میں تر ہو جاتا ہے انسان جو ہے، کیونکہ جیکم آباد ویسے بھی بہت گرم علاقہ ہے. جی تو وہ کیا اسٹوری تھی 5 گول آپ نے؟ جی بس میچ سے پہلے میں نے وہ کوئی فائنل تھا، سیمی جی فائنل تھا؟ فائنل تھا. اچھا جی میچ سے پہلے میں نے ایک اسکوپ رکھا تھا کہ میں نے آج گول کرنا ہے. اچھا جی تو اسی کے اوپر میں نے 2-3 بار اسی طرح ٹرائی اور اسی طرح 5 گول کر. 5 گول مار دیا آپ نے. وہ دوسری ٹیم بھی، اس میں بھی ہزارہ تھے وہ؟ جی مختلف لڑکے تھے، اچھا ہزارہ بھی تھے، ادر کلچرز بھی. اچھا، جی تو وہ بھی حیران رہ گئے کہ یار یہ کیا بلا ہے، کیا چیز ہے یہ کہ گیند کو لے کر آتا ہے اور ایک دم جو نا جالی میں مار دیتا ہے. جی جی اچھا، تو یہ آپ کی میموری ہے؟ جی میموری میں اچھا ایک یادگار میچ آپ کی لائف کا ابھی تک کا. جی جی اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا گوئیں کہ اور اچھی میموریاں آپ کی جو نا 5 کے جگہ 6 گول ہو جائے، 7 گول ہو جائے بڑی ٹیموں کے خلاف. جی انشاءاللہ. دوستوں السلام علیکم، میں ہوں قاسم اور اپنے یوٹیوب چینل پر آپ سب دوستوں کو سلام کہتا ہوں. اور آج میں موجود ہوں ایک ایسی شخصیت کے بیٹے کے ساتھ. شخصیت کا بیٹا اس لیے کہتا ہوں کہ باپ وہ پہلی سیڑھی ہوتا ہے جو بچے کی انگلی پکڑ کر اس کو چڑھنا سکھاتا ہے، اس کی ترقی میں، اس کے پروان چڑھانے میں اپنا ایک کردار ادا کرتا ہے ایک باپ، کیونکہ وہ باپ ہوتا ہے. تو مشہور لیجنڈ ہمارے طاہر آغا انٹرنیشنل فٹ بالر، ان کے بیٹے علی رضا کے ساتھ ہوں میں. تو مجھے پتہ چلا تھا کہ علی رضا دبئی سے آ گیا ہے، تو میں نے سوچا کہ لگیا تو اس کے ساتھ ایک انٹرویو کر لوں آپ لوگوں کے لیے، تاکہ آپ لوگ بھی کچھ سیکھیں کہ یہ ایک ہمارا ابھرتا ہوا چمکتا ہوا ستارہ ہے. تو السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہو بیٹا؟ آپ ٹھیک ہو؟ خیریت سے ہو؟ شکریہ. اپنے کانٹیکٹ کے بارے میں ہمارے دوستوں کو بتائیں. آپ دبئی گئے کھیلنے کے لیے، آپ نے کیا سیکھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کس مقام تک پہنچ سکتے ہیں آپ؟ جی فرسٹ آف آل بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب میڈیا چینلز کا شکر گزار ہوں جو ایک پلیئرز کو، ایک طالب علم کو اور ایک کمیونٹی کو سپورٹ کر رہے. تو ہم لوگ پہلے ادھر کھیلتے تھے کہیں پاپا اسٹیڈیم میں. جی تو اچانک ایک ٹرائلز آ گیا جی UAE TFA فٹ بال اکیڈمی کی طرف سے، جی جو ایک پروفیشنل ٹیم ہے. جی تو اسلام آباد میں ایک ٹرائل ہوا تو ہمارے کچھ لڑکوں کا نام بھی تھا، تو میں گیا شرکت کرنے اسلام آباد ٹرائلز میں. جی تو ادھر اللہ کا شکر سلیکٹ بھی ہو گیا. جی تو ادھر سے میرا جرنی اسٹارٹ ہو گیا دبئی کی طرف. اچھا جی تو دبئی میں جو مختلف اچھے قسم کے سہولیات تھے، جیسے ویزا، ٹکٹ، سب کچھ TFA کی طرف سے تھا. اچھا تو ادھر میں جب پہنچ گیا تو بہت عزت سے سب کچھ، جیسے امپورٹ ایکسپورٹ، جو ہوٹلنگ کا سسٹم تھا، سب کچھ A1 تھا. جی تو ادھر فٹ بال بھی بہت کلاس ہے. اچھا، جی تو کس کے ساتھ کھیلنے کا موقع ملا آپ کو؟ کوئی کلب وغیرہ تھا یا اکیڈمی تھی یا کیا تھا وہاں پہ جو آپ؟ جی ہاں ادھر جو تھا UAE 3rd ڈویژن لیگ میں ہم لوگ کو حصہ ملا کھیلنے کے لیے. اچھا تو میں ادھر فرسٹ ٹیم میں تھا. جی جی تو ادھر مختلف ٹیموں کے ساتھ ہم لوگ کا مقابلہ ہو گیا. جی پھر ہماری ٹیم کا نام جو ہے
TFA ایلیٹ پروفیشنل فٹ بال کلب. اچھا, تو کوئی پرفارمنس آپ کی کیسی رہی وہاں پہ؟ پرفارمنس گڈ تھا, ایون تھا. پرفارمنس مطلب آپ میں نے 6 اسکورس کیے تھے, 6 گولز کیے. 6 گول کیا جی. کس کے خلاف کیا؟ مختلف ٹیموں کے خلاف تھے. ایک اسپورٹی ایف سے تھا, جی, کچھ اور ٹیمز تھے. جی جی. تو اسی طرح ہم لوگ چلتے رہے اور کوچ بھی خوش تھا, سب خوش تھے ہم لوگ کے گیم سے. مطلب وہ مطمئن تھے کہ انہوں نے جس لڑکے کو, جس کھلاڑی کو سلیکٹ کیا ہے کہ وہ ہمارے معیار پہ پورا اترا ہے. جی جی بالکل. تو تعلیم آپ کی کتنی ہے, کہاں سے کتنا پڑھا آپ نے؟ میں پہلے جو تھا ایف جی اسکول میں پڑھتا تھا. جی 10 تک میں نے ایف جی اسکول میں پڑھا, اور ایف ایس سی میں نے موسیٰ کالج سے, جنرل محمد موسیٰ کالج. اچھا, جی. تو یہ فٹ بال کھیلنے کا خیال کیسے دل میں آیا؟ والد کو دیکھ کر, کیونکہ کھیل تو بہت ہے ہمارے یہاں, کرکٹ بھی ہے, ہاکی بھی ہے, اور مختلف کھیل ہیں, تو آپ نے فٹ بال ہی کو کیوں چنا؟ فٹ بال میں جب چھوٹا تھا تو میرا والد کھیلتا تھا, کبھی کبھی جاتا تھا والد صاحب کے ساتھ جو بچوں کو ٹریننگ دیتا تھا. جی. بچوں کو دیکھ کے, والد کو دیکھ کے تو مجھے بھی ایک جنون سا چڑھ گیا کہ فٹ بال کھیلتے. صحیح. جی. تو اسی طرح میں فٹ بال میں انٹرسٹ یا یوں کہہ لیں کہ خون میں شامل ہے. جی, خون میں شامل. والد کی طرف سے فٹ بال جو ہے آپ کے خون میں شامل ہو گئی ہے. جی بالکل. تو یہاں آپ کس کلب سے کھیلتے ہو؟ میں یہاں ہزار اسٹار ایف سی اور نیمسو ایف سی کی طرف سے. ہزار اسٹار کی طرف سے. جی. اور کون سا کلب؟ اور نیمسو ایف سی. نیمسو. جی. اچھا, تو کیا پوزیشن ہے, کس پوزیشن میں آپ کھیلتے ہو فٹ بال میں؟ میں لیفٹ ونگ, اسٹرائکر, رائٹ ونگ, تینوں پوزیشن میں کھیلتا ہوں. اچھا. جی. تو اب اپنا آئندہ آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ آپ دبئی گئے, واپس بھی جانا ہے ابھی؟ جی انشاءاللہ جانا ہے واپس, اگست تک شاید انشاءاللہ جی دبئی واپس جانا ہے. اچھا, تو آئندہ آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہو, اپنی منزل کہاں دیکھ رہے ہو آپ؟ منزل فیوچر آپ کا کیا ہے؟ میرا اسکوپ ہے کہ یورپ میں کھیلوں. اچھا. جی, یورپین لیگس. اچھا, جی. تو یورپ میں آپ کا کھیلنے کا جو خواب ہے وہ کہاں سے وہ پورا ہوگا, کس طرح پورا ہوگا؟ پہلا سٹی جو تھا یو اے ای تھا. جی. جو میں ٹیفے کے ساتھ کھیلنے گیا. جی. تو ادھر سے آگے انشاءاللہ میں فارورڈ ڈھونڈتا رہوں گا کوئی ٹیم, اچھا ٹیم. جی. انشاءاللہ اپنا ڈریم پورا کروں. خواب پورا کرنے کے لیے آپ کو مزید محنت کرنی پڑے گی. اور پریکٹس کتنے گھنٹے کرتے ہیں آپ دن میں؟ پریکٹس تقریباً 2 گھنٹے, 2 گھنٹے, 2.5 گھنٹے, 3 گھنٹے. اچھا. جی. بہت اچھے. ہماری کوشش, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ اسی طرح محنت کرتے رہیں اور اپنے والد کا, اپنے قوم کا, اپنے ملک کا نام روشن کریں. ہم دعا گوئیں آپ کے لیے, ہمارا چینل جو ہے آپ کا, ہمارے دیکھنے والے آپ کے لیے دعا گوئیں کہ ایک طاہر آغا جو خود ایک اچھے فٹ بالر رہے آپ کے والد, تو آپ بھی جو نا ان سے بڑھ کر آپ جو نا, کیونکہ جو خواہش باپ اپنے لیے کرتا ہے تو وہ اگر پورا نہ ہو سکے کسی مجبوری کے تحت, تو وہ کہتا ہے یار کہ کاش میرا بیٹا جو نا مجھ سے آگے نکلے, کیونکہ وہ ایک شخصیت باپ ہی کی ہوتی ہے جو یہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی زیادہ ترقی کرے. تو آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے والد کے جو آپ کے لیے سوچا ہے انہوں نے, تو اس کے خواب کو آپ پورا کریں انشاءاللہ. اور دیکھنے والوں کو اور اپنے جو کھیلنے والے ہیں ان کو کیا میسیج دیں گے آپ ہمارے چینل کے تھرو؟ دیکھنے والے اور کھیلنے والے کو, دیکھنے والے کو پہلے تو میں ان لوگ کا بہت شکر گزار جو آغا کاظم بلاگس کو سبسکرائب کرتے, ویو کرتے, دیکھتے چینلس کو اور سپورٹ کرتے. تو یہی امید ہے دیکھنے والوں سے کہ اسی طرح کمیونٹی سپورٹس اور اسپورٹ سپورٹ اور کچھ مختلف طالب علم لڑکے جو ہے اسٹڈی کے لیے ان لوگ کو سپورٹ کرے. اور کھیلنے والوں کے لیے یہی ہے کہ نیور گیو اپ, ٹریننگ مسٹ ہے, ڈسپلن بہت مسٹ ہے. ڈسپلن فرسٹ آف آل, ڈسپلن بہت مسٹ ہے. جی. اور ہارڈ ورک, ایکسٹرا ورک کرنا چاہیے زندگی میں, تب جا کے اللہ صلہ دے گا اس محنت. ظاہر ہے جب تک آپ
محنت نہیں کریں گے، اسٹرگل نہیں کریں گے، پریکٹس نہیں کریں گے، اپنے آپ کو فٹ نہیں رکھیں گے، وارم اپ نہیں رہیں گے آپ، تو آپ کیسے آگے بڑھیں گے؟ یہ تو ناممکن سی بات ہے ان سب چیزوں کے بغیر. تو آپ بھی اپنا ٹریننگ جاری رکھیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی منزل پہ پہنچائیں. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. تو دوستو یہ تھے علی رضا طاہر آغا کے بیٹے. یقیناً آپ کو ان کا انٹرویو ضرور پسند آئے گا، اور جو کھیلنے والے ہیں ان سے بھی میری دعائیں ان سب کے ساتھ ہیں، ان سب کھلاڑیوں کے ساتھ ہیں جو کھلاڑی ہیں، جو اسپورٹس میں ہیں، کیونکہ اسپورٹس واحد چیز ہے، ایک راستہ ہے کہ آپ کو پازیٹیو راستے پہ ڈالتا ہے، آپ کو نگیٹو چیزوں سے بچاتا ہے، آپ کو اچھے راستے پہ رکھتا ہے اسپورٹس جو ہے. تو آپ لوگ بھی تعلیم کے ساتھ ساتھ، تعلیم مسٹ ہے اور اس کے ساتھ اسپورٹس جو ہے نا مسٹ ہے. اسپورٹس اور تعلیم کے بغیر آپ اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، لنگڑے لولے بھی ہیں. جس میں تعلیم نہ ہو اور اسپورٹس زندگی میں نہ ہو اور اچھی ایکٹیویٹیز نہ ہو، اچھی سوسائٹی نہ ہو، تو آپ کی زندگی بیکار ہے. بہت شکریہ آپ سب کا.